اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد. آج ہم تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں. محرم کی تیسری تاریخ ہے اور پہلی محرم سے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا رہا ہے. ان لفظوں میں ارشاد احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا، نیکی اور اچھائی کرے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا، برائی کرے گا، بدی کرے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے گا. اس قرآن کی آیت کے ذیل میں خیر و شر کے موضوع پر ایک گفتگو جاری ہے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دامن نبوت آدم پر ہلکا سا غبار ترک اولا آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حبوط آدم ہوا، یعنی آدم کو اتارا گیا جبل سراندیب پر، جس کو فارسی میں کوہ سرادیب کہتے ہیں اور سرادیب کا پہاڑ کہلاتا ہے، اور یہ سری لنکا میں پایا جاتا ہے، جہاں سے اس وقت انسان کا قد گھٹتا گیا ہے اور گھٹتا جا رہا ہے. بہت بڑا قد ہوتا تھا اور جناب آدم ہندوستان ہوتے ہوئے یہاں سے عرب کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سمندر کا کنارہ تھا. وہاں پر جناب حوا کو اتارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام ہی، اس ٹھکانے کا نام ہی جدہ پڑ گیا. جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. پھر جناب آدم آگے بڑھتے چلے گئے، ادھر سے جناب حوا آگے بڑھیں. ان دونوں کا تعارف، ان دونوں کی ملاقات، ایک دوسرے کو پہچانا جس جگہ پر، وہ ہے مقام عرفہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر آدم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے. ایک خیر پر چلا گیا، دوسرا شر پر چلا گیا. جو خیر پر تھا وہ قربان ہو گیا، جو شر پر تھا وہ قاتل بن گیا. اچھا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی چیزیں کسی بڑے آدمی سے منسوب ہو جاتی ہیں اور وہ ماضی بن جاتی ہیں تو ان کی یاد بہت آتی ہے. میں نے اپنے بچپن میں، بالکل ابتدائی دور تھا میری عمر کا، شاید 4 یا 3 سال کا سن تھا، اس وقت سے قصہ گھر کے اندر میں نے سنا کہ لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ قابیل قاتل ہے کہ حابیل قاتل ہے، کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا. تو میرے دادا تک کے لوگ بات پہنچی، ان کا بھائی جس میں قاف ہے قاتل کا وہ قابل ہے. اب کیونکہ بہت بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی، لہذا آج بھی آپ شاید 80 برس 85 برس پہلے کہی گئی ہو تو آپ کو اس وقت بھی وہ بات اچھی لگ رہی ہے. تو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے بڑے لوگوں کے پاس
ان کے عمر کے اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں. یہ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی عمر کے اعتبار سے سمجھایا جائے. اور جیسے ہمارے کچھ دیکھیے ہمارا سیاست اور مذہب کو الگ رکھنا ہی ہندوستان میں ہمارے لیے مناسب ہے. یہ دیکھیے ہر چیز کی نقل ہر جگہ نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا ملک ہے جہاں کے شیعوں کے لیے سیاست و مذہب کو ساتھ رکھنا ضروری ہے تاکہ مذہبی رہنماؤں کے زیر سرپرستی وہ ملک چل سکے. لیکن یہ سیکولر ملک ہے جہاں کا کانسٹیٹیوشن، جہاں کا آئین ہمیں مذہبی سیاست کی اجازت اگر مل بھی جائے. ہم اگر مذہبی سیاست کریں گے تو اس میں ہمارا مذہبی نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اقلیت کی اقلیت ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ بی جے پی والوں نے مسلمانوں کی حق تلفی کے لیے اس کو روکا ہے، لیکن نہ رمضان ہونے دیا، نہ تراویح ہونے دی، نہ جمعہ ہونے دیا، نہ جمعۃ الوداع ہونے دیا، نہ بقرعید میں گائے کاٹ پائے، نہ بھینس کاٹ پائے، نہ بیل کاٹ پائے، نہ اونٹ کاٹ پائے. اچھا تو یہ بتائیے کہ یہاں چلیے یہ ہندو مینٹلٹی کی حکومت ہے. اچھا جو آپ کو سمجھائے اس کو کہتے ہیں ارے یہ سرکار کے ایجنٹ ہیں، چاہے سرکار کی 10 باتوں سے اختلاف رکھتے ہوں. لیکن یہ تو بہت آسان الزام ہے. جو ایجنٹ ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ شیعہ جو سرکار کا ایجنٹ ہوگا وہ ایام اعزا میں بھی ہندوؤں کے مبارک موقع پر مبارکباد دے گا. اور جو سچا شیعہ ہے چاہے جتنی بڑی بھی خوشی ہو وہ مبارکباد نہیں دے گا. پہلی محرم سے 8ویں محرم تک جو مبارکباد دے دے وہ شیعہ نہیں، جو 9ویں ربیع الاول کو مبارکباد نہ دے وہ بھی شیعہ نہیں. تو ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے. ہمارے ملک کے بعد ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے. سیاسی جماعتوں کا کیا ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس تھا، پرسوں کسی کے پاس تھا، آنے والے کل کس کے پاس ہوگا. کوشش تو ہر ایک کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے، لیکن ہمیشہ دولت کسی ایک جگہ نہیں رہتی، اقتدار ایک جگہ نہیں رہتا. اگر ورثہ ہیں تو علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. بس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر وراثت ہے تو علم کی وجہ سے. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کہہ رہے ہیں پدرم سلطان بود ہمارے باپ بادشاہ تھے، یعنی یہ بیچارے ہیں تو شہزادے مگر ان کا خزانہ خالی ہے. اب وہ جن کا ماضی کا خزانہ خالی ہے وہ ان کے اوپر کہ جن کا ماضی کا خزانہ بڑا ہے ان پہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ہم میں سے جو بڑے خانوادے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر وہ تلے اوپر رکھ دیں ہم تو ہم سب کے قد ان کتابوں سے چھوٹے ہیں. تو جو تلے اوپر رکھی جائیں گی، میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رکھ دی جائیں، کیونکہ ہمارا ماضی بڑا ہے لہذا میں اپنا حال کم نظر آتا ہے. ہم اپنی جہالت کو محسوس کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے علم کو محسوس کرتے ہیں. اب جہاں کچھ تھوڑی سی جنرل نالج ہے وہ بھی ناقص قوم کی اور ماضی نہیں ہے، ان لوگوں کو بے حد بے چینی ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے میں سوچتے ہیں یار ہم تو سید ہیں. اچھا سید ہیں تو کس امام کی اولاد ہے؟ امام حسین کاظم علیہ السلام کی. اچھا اور ابا کون تھے؟ امام. اچھا اور باپ سید تھے، دادا سید تھے، پردادا سید، آخر فلاں امام کے بیٹے کی اولاد تھے. اب وہ امام کون؟ علم محض. وہ امام جس کا وارث وہ علم محض، وہ امام جس کا وارث وہ علم محض. بات یہاں تک پہنچی کہ اب ہم نے رسول اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑا. رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو ایک ذرہ ہیں جو اس لیے چمک گئے ہیں کہ کرن ہم پر پڑ گئی ہے وقتی طور پر. بس تو اب اس کے بعد یہ انسانی مزاج میں ایک شر پیدا ہوتا ہے اور وہ شر ہی دوسروں کے لیے سبب زحمت بنتا ہے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ بھائی
ایران میں کون سی ہندوؤں کی حکومت ہے؟ عراق میں کون سی ہندوؤں کی حکومت ہے؟ جہاں ہمارے اماموں کے اصل روزہ کربلا محلہ کی یاد میں جملہ کہہ دوں، برا تو نہیں مانیے گا، جب برا لگے تو معاف کر دیجیے، پہلے معافی مانگے لے رہا ہوں، کسی کی دلالی مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پورے ہندوستان میں کہیں چلے جائیے، آپ کو کسی کی یادگار نہیں ملے گی، ہر جگہ آپ کو ایک کربلا ضرور مل جائے گی۔ اور دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، کربلا مل جائے گی اور قبرستان مل جائے گا مردے دفن کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ کربلا میں تعزیہ دفن ہوتے ہیں۔ اب یہاں کچھ اتنی بڑی بڑی کربلائیں ہیں کہ جہاں حسین کی کربلا کے صدقے میں مردوں کو دفن ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جب حسین سے منسوب چیز میں ہم اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ سرہ خاک شفا رکھا ہوا ہے، تلقین پڑھ چکے۔ وہ تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اسمع، سن، افہم، سمجھ۔ ہم مردے سے کیوں کہہ رہے ہو سنو سمجھ؟ مردہ کیا سنے گا کیا سمجھے گا؟ کہانی جب حق محمد و آل محمد کی بات آئے گی تو مردہ بھی سنے گا، مردہ بھی سمجھے گا، بولے گا نہیں مگر سنے گا، سمجھے گا۔ اسے 12 امام سنا دیے جاتے ہیں، 14 معصوم سنا دیے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سنا دی جاتی ہے، یہ بتا دیا جائے گا، اس سے قبر میں سوال ہوگا۔ اچھا یہ سب بچپن سے جانتا ہے آدمی، اور 95 سال کی عمر میں انتقال بے ملال کھایا ہے، کسی کو غم بھی نہیں ہے، وہ رسا اخلاقاً منہ بنا رہے ہیں اور لوگ اخلاقاً تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ پر پوتے، نگر پوتے اور نواسوں کی اولادیں وہ انتظام میں لگے ہوئے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے، اور عمر تبھی اچھے خاصے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیے اب بات جو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جوانی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ جوان آدمی پر 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو اس پر ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بوڑھوں کو سنبھالنے کی، دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی۔ یہ اسی لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں کہ ایک ہاتھ سے والدین کی خدمت کرو، دوسرے ہاتھ سے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو تاکہ وہ خیر پر رہے، شر کے راستے پر نیکی کے راستے بن جائیں، برائی کے راستے میں۔ اور دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو برائی انسان میں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں نہیں چاہتا۔ سگریٹ پینے والا جانتا ہے کہ سگریٹ نقصان کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد سگریٹ کی عادی ہو۔ تمباکو کھانے والا جانتا ہے کہ یہ جو پان مسالہ کھا رہے ہیں یہ کینسر کو اپنے منہ کے اندر بلا رہے ہیں، زہر سمجھ کے کھا رہا ہے، لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ بھی اس کے عادی ہو جائے۔ اس سے آگے بڑھیے کہ جواری یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جواری ہو، شرابی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ شرابی ہو۔ ارے میں بڑی نازک سی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کے اندر شر ہوتا ہے لیکن باہر کہیں گے خیر بھی ہوتا ہے۔ وہ شر کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، وہ شر کو اپنی اولاد تک نہیں پہنچانے دیتا، مگر یزیدیت وہ بیماری ہے جو 1400 برس سے چلی آ رہی ہے، یہ وہ شر ہے۔ اچھا اب آئیے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی چینلوں کے اوپر جو کہا جا رہا ہے یہ سب تقیہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی حسین کے چاہنے والے ہیں تو فقہ حسین پر چلیے، ویسے نماز پڑھیے جیسے حسین نماز پڑھتے تھے، ویسے روزہ رکھیے جیسے حسین روزہ رکھتے تھے، اس وقت پر روزہ کھولیے جس وقت پر حسین روزہ کھولتے تھے، اس طرح حج کیجیے جیسے حسین حج کرتے تھے۔ خیر وہ سخاوت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن طریقہ عبادت تو اختیار کر لیجیے۔ آپ حسین کی اولاد سے فقہ لے لیجیے، حسین کے ہوتے ہوئے جب آپ کہنے حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ دیکھیے اصل میں آج میں بھی ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا
سہارا سمے پر مفکر آدمی ہے, بہت قابل, بہت بالکا آدمی ہے, مظفر علی صاحب بول رہے تھے. انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ امام باڑے جو ہیں اس میں جلال و جمال دونوں کیفیتیں ہیں, اور یہ جو نئے نئے لوگ ماربل خرید لائے امام باڑے میں لگا دیا, پرانے پتھر ہٹا دیے, اس کی قدامت ہی اس کا کی وہ ہے. پٹکوں کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, جو دستکاری ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں جمال بھی ہے, جلال بھی ہے. جمال جنت کی طرف لے جاتا ہے, جلال جہنم میں جانے سے بچاتا ہے. اور اگر اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو کربلا کے جمال کا نام ہے حسین, جلال کا نام ہے عباس. ایک صلوات پڑھتے ہیں آواز. دیکھیے کوئی کسی کو, یہ ہم لوگ جو یہاں لکھنؤ میں رہتے ہیں, یا جو لوگ بھی جہاں بھی مسجدیں پڑھتے ہیں, لاکھوں کے ہزاروں کا مجمع, 100 ہارن لگے ہوئے ہیں, 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور 5 منٹ تک نعرے حیدری لگ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں نا, ابا نے 4 شعر کہہ لیے تھے, اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, اور ذاکر صاحب آپ کی واہ واہ نہیں ہو پائے گی. ہم واہ واہ کے لیے تو مجلس پڑھتے ہی ہیں. ہم نے کب ابن ملجم کے خاندان کو بلایا؟ یہ واہ واہ کوئی بری چیز ہے کیا؟ ارے فضائل میں واہ واہ نہ ہو اور مسائل میں گریہ نہ ہو تو آپ کو مجلس پڑھنا نہیں آتی. اور سارا اصلاح معاشرہ محرم میں سجائی دیتا ہے. دیکھیے یہ خرابیاں میں, جتنے خرابیاں ہیں وہ سب عزاداروں میں ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ دیکھیے آپ نوجوانی کے جوش میں آج 3ری محرم ہے, 6ٹھی محرم کو آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے, 7ویں 8ویں 9ویں محرم کچھ اور ہوں گے, لیکن آپ کو خود اپنے آپ کو بھی روکنا ہے اور اپنے ہمسنوں کو بھی سمجھانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جوانوں کے سہارے کچھ بڈھے زندہ ہیں, کچھ بچوں کو پڑھنا ہے. تو آپ کے اوپر حسین نے جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ سمجھ لیے کیا ہے. کربلا سے آپ کو بہت کچھ ملا. جناب عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑا, جناب محمدیہ حنفیہ بخار میں مبتلا تھے, منع کر دیا بھائی کو کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. جناب سغرا بیمار تھیں, انہیں مدینے میں چھوڑا, جناب سکینہ کو ساتھ لائے. سغرا کو اس لیے چھوڑا کہ لوگ سمجھیں کہ بیماری میں اولاد کو اپنے سے جدا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی سکھایا ہے, ہم اپنے شیعوں کو سب کچھ سمجھا کے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور کوئی معاملہ آیا تو ڈر گئے. حبیب نواز ظاہر کو اسی لیے ساتھ رکھا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوتے وہ بڑھاپے میں بھی ڈرتے نہیں ہیں, وہ اور بڈھے ہوں گے. حسین نے یہی تو بتا رہے تھے کہ دیکھو ایک کربلا کا میدان ہے, ایک نانا کی بزم تھی, وہاں کچھ رکتے تھے, کچھ موقع دیکھ کے چلے جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. یہاں جو ہے وہ کوہ گرا کی طرح اپنی جگہ کے اوپر اس طرح قیام پذیر ہے جیسے اس نے وادی موت میں اقامت عشرہ کی نیت کر رکھی ہے. دیکھیے ہمیں اگر نہیں سیکھنا ہے تو کچھ نہیں سیکھنا ہے, اور سیکھنا ہے تو ایک بات سمجھ لیجئے, اور فرقوں کے اور حسین کے عزاداروں کے درمیان ایک فرق ہے. اوروں کے پاس سیکھنے کے لیے صرف 1 مہینہ ہے رمضان کا, ہمارے پاس 3 مہینے 8 دن ہیں. 1 مہینہ رمضان کا جس میں تھیوری سمجھ لیجئے, 2 مہینے 8 دن جس میں پریکٹیکل سیکھ لیجئے. اب اس وقت
آپ کی برداشت کے امتحان ہے. یہ موسم ازا جو آیا ہے، اس موسم ازا میں یا راتوں کے سناٹوں میں یا حسین کی آوازیں گونجتی تھیں، بس سناٹا سا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ سناٹا ساری دنیا میں ہے. مجبوری ہے. وہ جلوس جو اٹھتے تھے کہیں نہیں اٹھ پائیں گے. اب اگر کہیں پر کچھ لوگ اپنے جوش میں، میرے پاس اطلاع آئی ہے، میں خدا کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، بہار میں بعض جگہوں پر بہت پرجوش ہو گئے ہیں لوگ، اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ یہ قانون ڈاکٹروں نے بنائے ہیں، اچھا یہ سوشل ڈسٹینس یہ بھی ڈاکٹروں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے، اور یہ حکومت میں اگر لٹریری لوگ ہوتے تو اس کو فزیکل ڈسٹینس کہتے، سوشل ڈسٹینس نہ کہتے. یہ فزیکل ڈسٹینس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوشل ڈسٹینس تو اس ہندوستان میں ہے ہی نہیں. اس ملک کی یہاں سوشل ڈسٹینس تو ہے ہی نہیں. ہر مذہب کے کام میں ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں. عزائے حسین میں کون ایسا مذہب ہے جس کا آدمی شریک نہ ہو؟ تعزیہ بنانے سے لے کے تبرک تک، جلوس کے انتظام تک، کون سا ایسا مذہب ہے جس کا اگر یوں نہیں شریک ہوگا تو پولیس کا مین کی حیثیت سے شریک ہونا پڑے گا. یا آپ نے کبھی پولیس والوں کا، بی ایس ایف والے آ جاتے ہیں، کتنے سیکورٹی ایجنسیز آتی ہیں، کتنی فورس آتی ہے ہمارے آپ کے تحفظ کے لیے. اچھا ہمیں آپ کو تحفظ کس سے چاہیے؟ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں خطرہ رام بھکتوں سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ چرچ سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ بدھ مٹ سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ ابن ملجم کے خاندان سے ہے. اچھا نسلیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صلبی ہوتی ہے، ایک ذہنی ہوتی ہے. تو حسین کے عزاداروں کو یزید کے نتوہائے فکری سے ہر جگہ خطرہ رہتا ہے، اور اس خطرے سے بچانے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگ جو مختلف سیکورٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، سب غم حسین میں شریک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے بہت سے دیکھنے والے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس جا رہا ہے، مگر ایک الگ نوعیت یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جلوس جا رہے ہیں، اس پہ باجے بج رہے ہیں، ہر پھول پہنائے جا رہے ہیں، خوشبوئیں بانٹی جا رہی ہیں، رنگ اڑائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گاتے بجاتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو اس لیے حیرت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو اپنا سینہ خود پیٹ رہے ہیں، اپنے سر سے خود خون نکال رہے ہیں، اپنی پیٹھ سے خود خون نکال رہے ہیں، یہ روتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ان کو مسلمانوں سے انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حسین کے قاتل ہیں، یہ شیعہ ہیں، انہوں نے حسین کو قتل کیا. اب یہ پچھتاتے ہیں تو روتے ہیں، یہ پچھتاوے کا جلوس ہے. یہ جو روتے ہیں ان کے پوروجوں نے حسین کو قتل کر دیا تھا. تو ایک بات آج میں مان لوں کہ حسین کے قاتل شیعہ تھے، میں مان لیتا ہوں. اب مسئلہ بالکل اس بات کو میں شرط لکھ رہا ہوں کہ کسی مجلس میں اور کسی ایک مجلس میں ممبئی کی بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت اتنا پھیلاؤ نہیں تھا جتنا اب ہے. لاک ڈاؤن نے ہمیں لاک ڈاؤن کے بجائے گلوبل بنا دیا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہاں اس بات کو میں نے ایک مرتبہ الہ آباد میں بھی پڑھا ہے، 3 مجلسوں میں اس بات کو کہہ چکا ہوں. تو حسین کے قاتل شیعہ، تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہو گیا نا.
کچھ وہ تھے جنہوں نے قتل کیا، کچھ وہ ہیں جو کیے پر پچھتا رہے ہیں، اپنا منہ پیٹ رہے ہیں، اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، اپنے سر پر تلوار مارے رہے ہیں، اپنی پیٹھ پر چھریاں مارے لے رہے ہیں، اپنے سینے سے خون نکالے لے رہے ہیں. تو کم سے کم ایک بات تو آپ نے مانی کہ شیعہ اپنی غلطی پر روتا ہے، پچھتاتا ہے. وہ کون تھا جس نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی؟ آج تک پچھتایا نہیں. اچھا اب آئیے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو سپاہیوں کے خاندان کے ہو سکتا ہے اکا دکا ہوں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ہم ان لوگوں کے خاندان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس وقت جن ملکوں میں ہم تھے وہاں ہم پریشان تھے، اور دوسری یہ کہ ہم روزگار کی تلاش میں آئے تھے اور سوچا تھا کہ یہاں موقع مل گیا تو جو اپنا شیعہ نظریہ ہے اسے لکھ لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہندو ہمیں قلم کاغذ دے دے گا. کیا میں نے کچھ کہا؟ چنانچہ قلم کاغذ ملا، حق بیت لکھا گیا، علی کی خلافت بلا فضل لکھی گئی. اس کے صدقے میں آج ہم لوگوں کو لوگ خاندانی کہنے لگے. جی ہم خاندانی ہیں کیا؟ خاندانی تولائی ہیں اور خاندانی تبرعی بھی ہیں، لیکن یہ کسی سے کہیے گا نہیں، کیونکہ اس سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہے. اپنے بچوں کو سمجھانا اور یزید کے بچوں کو سمجھانا بھی نہیں ہے. اب آئیے، ہم تو شرعی لوگ ہوئے پر شر پہ ہوئے، خیر پہ تو ہوئے نہیں، خیر و شر میں رہو. تو حرملہ شیعہ تھا جس نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا. تو حرملہ پر لعنت، حرملہ کے باپ پر لعنت. آپ سے کیا مطلب؟ ہم شیعوں کو کہہ رہے ہیں. خولی شیعہ تھا، خولی پر لعنت، خولی کے باپ پر لعنت. آپ سے کیا مطلب؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اور اگر سنان ابن انس شیعہ تھا، سنان ابن انس پر لعنت، اس کے باپ انس پر لعنت. آپ سے کیا مطلب؟ اور آگے بڑھیے. عمر سعد ابن وقاص، ابن ابی وقاص، ارے بڑے ملعون لوگ ہیں، شیعہ تھے نا، ان پر لعنت، ان کے باپ پر لعنت. آپ سے کیا مطلب؟ اچھا وہ ایک ساتھ اٹھے کہیں گے وہ تو بے جان لاشا تھا ہمارے ساتھ، اس نے تو کچھ کیا نہیں تھا. وہ تو ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا. چلیے ٹھیک ہے. تو ابن زیاد شیعہ تھا نا جس نے حسین کے قتل کے لیے اس بے جان لاشے کو جاندار بنایا تھا. تو ابن زیاد پر لعنت، ابن زیاد کے باپ پر لعنت. آپ سے کیا مطلب؟ ارے صاحب اس میں ابن زیاد کیا کرتا؟ وہ تو یزید کے حکم سے مجبور تھا. آگے بڑھیں. یزید پر لعنت باقی آئندہ. ایک صلوات پڑھ دیا یزید پر لعنت باقی آئندہ. باقی آئندہ 8ویں ربیع الاول کے بعد. تو عجب قصہ ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ شیعہ، شین یہ عین اور ہائے حوا چھوٹی ہے جو کہلاتی ہے، یہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، پیروکار کو، کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اس وقت تک کہ یہ ایک اصطلاح بنی تھی کہ جو علی کو مولائے غدیر رسول کا پہلا خلیفہ بلا فصل مان رہا تھا، حسن کو دوسرا جانشین رسول مان رہا تھا، حسین کو تیسرا مان رہا تھا، وہ تھا شیعہ علی.
اور جو صدیق اکبر کو پہلا اور حضرت فاروق کو دوسرا اور بنی امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان کو تیسرا اور امیر شام معاویہ کو چوتھا اور یزید کو پانچواں خلیفہ برحق مان رہے تھے، وہ شیعان عثمان کہلاتے تھے. یوں اصطلاح بنی شیعان علی اور شیعان عثمان کی. شیعان علی کربلا میں گر گئے، شیعان عثمان نے شیعان علی کو قتل کر دیا. آپ نے بعد کی اصطلاح ہٹا لی، ایک لفظ پکڑ لیا تو اسی ایک لفظ پر برقرار رہی ہے. اچھا اس میں قصہ بھیا یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بات شیعہ سنی کی یا ہندو مسلمان کی کچھ ہے ہی نہیں. بات یہ کہ اتنا شقی القلب، اتنا دل کا انسان ہونا چاہیے جو خیر کو قتل کرے. نیکی کو قتل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کل یا پرسوں کے مجلس میں بات کی تھی کہ شیطان بہت زیادہ شر ہے اور شیطان ایک ڈسٹ بن ہے جس میں سب اپنے گناہوں کا کوڑا ڈال دیتے ہیں، لیکن شیطان کے دامن پر کسی معصوم کے خون کا دھبا نہیں ہے. یہ جو سیدہ کے قاتل ہیں، علی کے قاتل ہیں، حسن کے قاتل ہیں، حسین کے قاتل ہیں، ہمارے 11 اماموں کے قاتل ہیں، یہ شیطان سے افضل ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی ان کی فضیلت مانو، ان کی فضیلت تم ہو بیوقوف، معاف کرنا، تم ان کی فضیلت علی کے مقابل جوڑتے ہو، میں شیطان کے مقابل دیکھتا ہوں. میرے بچوں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹروں میں دیکھا جائے گا کہ وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، کسی وکیل کو وکیلوں میں دیکھا جائے گا کہ سب سے اچھا وکیل ہے، کسی انجینئر کو انجینئروں کے بیچ دیکھا جائے گا یہ بہت ماہر انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ کو آرکیٹیکٹ کے بیچ ڈھونڈیے آپ، یہ بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہے. کار کی ریس ہو رہی ہے تو آپ ڈرائیور کو دیکھیے کہ یہ زیادہ اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے. آپ وہاں پر سائیکل لیے کھڑے ہیں تو آپ جب انبیاء میں تلاش کریں گے تو سب سے افضل رسول اللہ، جب آپ اولیاء میں تلاش کریں گے تو سب سے افضل علی ولی اللہ، جب آپ شر کو تلاش کریں گے تو سب سے بڑا شریر شیطان، اس سے کم قابیل، اس کے علاوہ بیٹا نوح کا، راستہ شیطان کا، دودھ ماں کا. تو آپ کو ایسے آپ کو ملتے چلے جائیں گے، آپ ڈھونڈتے چلے جائیں گے اس کو. آپ وہاں ڈھونڈیے، شیطان کے کارخانے میں کام کرنے والے اور ہیں اور اللہ کے نیک بندے، اچھا نیک لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ، ایماندار لوگ، دوسروں کے کام آنے والے لوگ. اس کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے. آپ کو ہر مذہب کے ماننے والوں میں اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے. برے لوگ وہ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، جو مذہب کو بدنام کرتے ہیں. بہت اچھا ہوا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہو گیا، طالبان سامنے آئے. جب تک کہ شیعوں کے سر کاٹ کے کابل کے اسٹیڈیم میں پولس پر ٹانگے جا رہے تھے، اس وقت تو کہا جا رہا تھا ارے یہ تو ان کا مسلمانوں کا آپسی معاملہ ہے، یہ تو لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسروں کے مقابل ایک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک غضب ہے. خیر اب جب جارج بش کی ناک پر ٹھوکر پڑی، ان کی نکسیر بہی تو انہوں نے ساری دنیا کو جگایا. آتنکواد بہت بڑا خطرہ ہے،
ارے یہی تو ہم بھی کہتے ہوئے ہندوستان چلے آئے، اگر آتنکواد وہاں نہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ آئے تھے آتنکواد سے بچنے کے لیے۔ اب یہاں ہم کو مل گیا بابر، یہاں ہم کو مل گیا لودھی، یہاں ہم کو مل گیا محمد بن تغلق، یہاں ہم کو مل گیا جہانگیر، یہاں ہم کو مل گیا اورنگزیب۔ تم نے برہمنوں کی تو فہرست بنا لی کہ اتنے برہمن مارے، کبھی سیدوں کی فہرست بھی تو دیکھو کتنے سید مارے ان کے وقتوں نے۔ قاضی نور اللہ شتری کی خبر گواہ ہے مغل بادشاہوں کے کیا مظالم رہے ہیں ہمارے اوپر، اور کب تک کے مربت کی جائے صاحب؟ ساری دنیا میں سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے، سب کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ہی بس اس حالت میں ہیں کہ نہیں کسی کا دل نہ دکھنے پائے۔ جی کسی کا دل کیسے نہیں دکھے گا؟ آپ کے جسم پر کالا کرتا دیکھ کے دل دکھتا ہے، یا علی یا حسین لکھا دیکھ کے دل دکھتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جی کوئی رلاتا ہے تو دل دکھتا ہے، کوئی روتا ہے تو کسی کا دل کیوں دکھتا ہے؟ رونا حرام ہے۔ تو بھیا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی شریعت پر چل رہے ہیں؟ آپ کی شریعت پہ حرام ہوگا؟ قاتل کی شریعت پہ رونا حرام ہے؟ جو قتل ہوا ہے اس کے خاندان کی شریعت پہ نہ رونا حرام ہے؟ اور آئیے ہمارے چھٹے امام نے ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ اب سنیے، یہ ہے عمل کی بات۔ وہ کہتے ہیں نا عمل کرو، تو میں یہی کہتا ہوں عمل کرو۔ اب یہ ہے آپ کے امتحان کا وقت۔ آپ جتنی راتیں شب داریوں میں گزارتے تھے تو کئی لوگ ساتھ جاتے تھے، بڑے مجمع ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو تنہا اپنے گھروں میں شب داریاں کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جس وقت مجلس ہوتی تھی، آپ کو تنہا بیٹھ کے اپنے عزا خانے میں جو چھوٹا سا تازیہ آپ نے رکھا ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیے اور ان کی مظلومی کو یاد کرتے رہیے۔ تو دیکھیے تو کہ حسین کے سلسلے میں ظلم کتنے ہوئے ہیں۔ اب متوکل عباسی کا زمانہ، یہ بنی امیہ کا عہد نہیں ہے، یہ بنی عباس ہیں جو چچازاد ہیں بنی ہاشم کے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تو بنی امیہ، وہ تو غلام زادے کنیز زادے گھٹیا خاندانوں کے لوگ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بنی عباس متوکل عباسی کا زمانہ۔ اور مدینے میں رسول کے ایک بیوہ رہتی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ عورت سال بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور بیٹا مزدوری کرتا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے تھے، پیسہ بچاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ سواری کا انتظام کر سکیں۔ یہ مدینے سے پیدل جاتے تھے کربلا، اور چلتے چلتے یہ نمی محرم کو قبر حسین کے سرانے پہنچ جاتے تھے ماں بیٹے۔ متوکل عباسی نے حکم دیا کہ حسین کی قبر پر کوئی نہ جائے، اور جو جائے اس پر جرمانہ کرو۔ 500 درہم فی کس جرمانہ طے پایا قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ اس وقت تک قبر کے اوپر چھت نہیں تھی، ستون نہیں تھے۔ آج یہ جو سونے کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو زری دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں تھی۔ پیاسے کی قبر آسمان کے نیچے تھی۔ یہ ماں بیٹے 1000 درہم سال بھر میں جمع کر لیتے تھے، ایک وقت کھاتے تھے، پیدل مدینے سے جاتے تھے، اور متوکل کے سپاہیوں کو جرمانہ دے کے اور جا کے قبر حسین پر بیٹھتے تھے، قبر گنج شہیدہ میں روتے تھے، دریا کے کنارے جا کے عباس کی قبر پر روتے تھے، شام غریبہ تک گریا کرتے تھے، 11ویں محرم کو واپس سر جھکا کے چلے جاتے تھے۔ متوکل کو رپورٹ دی گئی کہ لوگوں نے آنا بند کر دیا، مگر ایک بوڑھی عورت ہے، بیوہ ہے، اس کا ایک لوتا جوان بیٹا ہے، یہ ماں بیٹے جو ہیں یہ پابندی سے آ رہے ہیں اور جرمانہ بھی دے رہے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ یہ چلا مزدوری کرتا ہے، اور ماں جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور پورے سال
ایک وقت یہ کھاتے ہیں اور باقی یہ پیسہ جمع کرتے ہیں یہاں جرمانہ دینے کے لیے. متوکل کا شر دیکھیے، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ 2 اہل خیر رہ گئے ہیں، یہ بھی کیوں رہ جائیں. ان سے کہہ دو کہ اب ایک جان کی قربانی دے، دوسرا زیارت کے لیے جائے. ایک قتل ہوگا، دوسرا جائے گا. اب یہ 1000 درہم لے کے ماں بیٹے کربلا کے قبر حسین سے تھوڑے سے فاصلے پر متوکل کے سپاہیوں کا ہر طرف پہرا ہوتا تھا، اور روکا گیا. وہ سارے سپاہی جمع ہو گئے. کھلا ریگستان، کھلا میدان، کھلا بیابان، کھلی جگہ، دور دور سے پرندہ بھی ہو تو دکھائی دے جائے. اب ان سے کہا گیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جان کی قربانی ایک دے اور دوسرا قبر حسین کی زیارت کو جائے گا. اکلوتا جوان بیٹا، اس نے ماں کی طرف دیکھ کے کہا اماں آپ اس سے زیادہ آقا حسین کو چاہتی ہیں، اماں مجھے قربانی دے دیجیے، آپ جائیے، آپ کی زیارت ناغہ نہ ہونے پائے. مامتا وہ چیز ہے کہ یا خدا کی رحمت ہے یا ماں کی مامتا، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ مامتا کو قربان کر رہی ہے. اس نے کہا بیٹا قربانی دے دو تم. بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا. ماں نے منہ موڑ لیا تو سپاہیوں نے کہا ادھر دیکھو بیٹے کی طرف. انہوں نے کہا بھائی دیکھ لیں گے. بیٹا قتل ہوا، لاش پڑی ہوئی ہے. اب 2 سپاہیوں نے کہا کہ بیٹے کی لاش کو رونتی ہوئی جاؤ. ماں نے اپنے پیروں سے اپنے بیٹے کی لاش کو روندا، آگے بڑھ گئی. قبر حسین کے سرانے نویں محرم کو پہنچ گئی. قبر حسین کے سرانے پہنچ کے کہتی ہے آقا حسین بس ایک التجا ہے، جب تک کہ کربلا میں رہوں اپنا غم یاد نہ آئے. میں تمہاری ماں سے سیدہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. چلیے اب متوکل کے سپاہیوں کا اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. یہ جوان بیٹے کا داغ دل میں لیے ہوئے کمر جھک گئی تھی. لوگوں کے گھروں میں خدمت کرتی رہی، فاقے کرتی رہی، 500 درہم جمع کر لیے. اب بیٹا بھی نہیں ہے، بڑھاپے کا جوان سہارا بھی نہیں ہے. یہ عزاداری اتنی آسان نہیں ہے جتنی آج ہم آپ کر رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں بھی 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے، یہ کیمرے لگے ہوئے، دنیا میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے. یہ آج کی عزاداری، یہ تو ہم جیسے خاندانی رئیسوں کو بغیر محنت کے بزرگوں کی جاگیریں اور بزرگوں کے خزانے مل جاتے ہیں. ہمیں قربانیوں کے بعد یہ عزاداری بڑی آسانی سے مل گئی ہے. اس کی قدر کیجئے. وہ بیوہ عورت بیٹے کو قربان کرنے والی، بیٹے کی لاش کے اوپر پیر رکھ کے جانے والی 9 محرم کو پہنچ گئی دوپہر کو. متوکل کے سپاہی حیرت میں پا گئے. اچھا دیکھ رہے اکیلی آئی ہے، صحرا میں تو دور تک دکھائی دیتا نا، ریگستان میں کوئی درخت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی آنکھوں کے لیے رکاوٹ نہیں، میلوں تک دکھائی دے رہا ہے. اب ایک دھبا دکھائی دیا، وہ جاگر ہوا یہاں تک کہ وہ عورت کا حیورانہ مدار ہوا. اور وہ جب ذرا قریب آئے، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا بیٹا برسال قتل کر دیا گیا تھا. پہنچی. اب متوکل کے سپاہیوں کا شر دیکھیے اور اس عورت کا خیر دیکھیے کہ متوکل کے سپاہی کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جان کی قربانی کا مسئلہ ہے. کہاں میں زیارت حسین کر لوں، اس کے بعد قتل کر دینا. کہا قتل تو کر ہی دیں گے تمہیں، ابھی تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے دیتے ہیں. کہا کاٹ دو. اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے. بوڑھی بیوہ جوان بیٹے کا داغ اٹھائے ہوئے زمین پر کروٹیں بدلتی ہوئی چلی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو سورج بہت تیزی سے مغرب کی طرف جا رہا تھا.
गर्दन उठाई, कब्र हुसैन की तरफ रुख करके कहती है, आका हुसैन मैंने करीब शब अशूर से शाम गरीबा तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, मैं आपको रोने आती हूँ, साल भर आपसे दुआएं तो मांगती हूँ, अपने घर में यहाँ आती हूँ आपका पुरसा आपकी वालिदा को देने के लिए। आका खून बहुत बह गया है, अब सहारा भी कोई नहीं है, आप जानते हैं मेरा बेटा मारा गया और मैं इतना अरसा हो गया, मैं शब आशूर से पहले दबी मुहर्रम को सूरज डूबने से पहले आपकी खबर के सराहने पहुंच जाती हूँ। अब मुझसे करवटें बदलते बदलते निढाल हुई जा रही हूँ, आका अगर दिल चाहे तो मदद कर दीजिए। ये कह के फिर करवटें बदलने लगी और खुदा से कहने की, परवरदिगार जिंदगी के आखिरी चंद सातें बाकी हैं, कब्र हुसैन के सराहने दम निकल जाए, इससे बेहतर क्या है। एक मरतबा देखा सामने से एक सवार आया, सवार ने घोड़ा रोका घुटनों के सहारे, कहा कि बीबी क्या बात है, मुझे हुक्म दीजिए। कहा सवार तू अपने रास्ते जा, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अपनी जरूरत हर एक से नहीं बयान करते, ये हमारे जो कहना था अपने आका हुसैन से कह दिया। क्या सुनिए, मैं भी आका हुसैन का गुलाम हूं, अगर आप मुझे कोई खिदमत सुपुर्द करेंगी तो इस गुलाम को खुशी होगी कि मेरे आका की चाहने वाली एक खातून ने मुझसे कोई खिदमत ली। आप जख्मी भी बहुत हैं। कहा बेटा ऐसा है कि मैं इतने अरसे से सूरज डूबने से पहले कब्र हुसैन के सराहने पहुंच जाती हूँ और बीबी सैयदा को हुसैन का पुरसा देती हूँ। अब निढाल हो गई हूँ, चला नहीं जा रहा है। तो उस जवान ने कहा कि बीबी जख्मों से चूर आका हुसैन आराम कर रहे हैं, अब आप आका हुसैन को जहमत कर दीजिए, ये उनका गुलाम आपके काम आए जाता है। जमीन की तरफ देख के लब हिलाए। अब जो औरत ने गौर से देखा तो अपने को कब्र हुसैन के सराहने पाया। कहा जवान घोड़े से उतरा, जवान घोड़े से कूद के उतरा, कहा मेरे पास बैठ जा। जवान दुजानो बैठ गया। कहा जवान तू बहुत खुदा का खास बंदा है, क्योंकि मैंने देखा तेरे लब हिले, तूने कुछ दुआ की और जमीन के फासले अचानक खत्म हो गए और फौरन मैं कब्र हुसैन के सराहने पहुंच गई। मेरा एक बेटा था 13 साल का था, वो इस साल मारा गया। कहा मुझे मालूम है। कहा जवान अपने हाथ दे दे, मैं तेरे हाथ चूमना चाहती हूँ। कहा बीबी आप आका हुसैन की ज़ाहिरा है, कोई और खिदमत बताइए, आपके काम आ सकूं, ये मेरे लिए शरफ है। ज़ाहिरों की खिदमत करना, आका हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने वालों के खिदमत करना, ये मेरे लिए बहुत शरफ है। मैं आका हुसैन का अदना गुलाम हूँ। क्या बेटा कोई और काम नहीं है, जी चाहता है तेरे हाथ चूम लूं। क्या बीबी कोई और फरमाइश कीजिए। क्या तू बड़ी गैरतदार माँ का बेटा है। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरा बेटा तेरे सिल का था, मैं नामहरम हूँ, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मगर तू अपने हाथ मुझसे चुमवाना नहीं चाहता। बड़ी गैरतदार माँ का बेटा है तू। हाथ चुमवा दे, मैं तेरे हाथ चूम लूं, उसके बाद अपने काम में मशगूल हो जाऊं और सूरज डूबने वाला है। क्या बीबी वो काम बताइए जो मैं कर सकता हूँ। क्या हाथ क्यों नहीं चुमवाना चाहते। एकदम शानों से अब हटाई। क्या मुझे अब्बास कहते, ये हाथ कर चुके, अब मैं हाथ कहाँ से लाऊं। आप किसके हाथ चूमना चाहती, आप उसके हाथ चूमना चाहती, किसके हाथ कर गए। बशकी से शकीना छिप गया।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون